حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الوصول۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا یہ ذکر چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل یہ دعویٰ کرتے ہیں یا یہود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آخرت صرف ہمارے لیے ہے اور جنت میں صرف ہم ہی داخل ہوں گے، دوسرا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب ان سے فرمائیے اگر آخرت صرف تمہارے لیے ہے اور دوسرے کسی شخص کو اس میں دخل نہیں ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ جب تمہیں یہ یقین ہے کہ تمہیں جنت ہی میں جانا ہے، تمہیں نہ ایمان کی ضرورت ہے، نہ اعمال کی، نہ کردار کی، بلکہ جس پر تم ہو وہ جنت ہی کا راستہ ہے، تو پھر یہاں دنیا میں کیوں دکھ اٹھا رہے ہو؟ پھر تم دعا کرو موت آ جائے اور تمہیں جانا تو جنت میں ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو پھر یہ دنیا کی تکلیفوں اور بھوک پیاس سے اور صحت بیماری سے اور لین دین کے جھمیلوں سے جان چھڑاؤ۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی ایسی تمنا نہیں کرے گی۔ بما قدمت ایدیہم، انہیں اپنے کردار کا پتہ ہے، جو یہ کام کرتے ہیں، جو افعال کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے ان کا انجام کیا ہوگا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے۔ پھر وہ ہے بلکہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، بلکہ آپ ان کو دوسرے تمام انسانوں کی نسبت زندگی کے معاملے میں زیادہ حریص پائیں گے۔ انسان کی زندگی در حقیقت آخرت کی تیاری ہے۔
دنیا ایک کمرے امتحان ہے، آزمائش گاہ ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے نیکی کی تلقین ہوتی ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی کتابیں نیکی کی طرف بلاتی ہیں، اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اتنا واضح پیغام پہنچا دیا گیا کہ کسی نئی نبوت کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ اب جب تک دنیا قائم ہے تب تک نبوت آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ کی ہے، اور تب تک اللہ کی کتاب محفوظ ہے، ہدایت کے راستے واضح ہیں، کھلے ہیں، جسے اللہ توفیق دے وہ ہدایت اختیار کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی شیطان اور بدی کی طاقتیں بھی ہیں، وہ انسان کو برائی کی طرف بلاتی ہیں۔ انسان کا اپنا نفس ہے، تو برائی میں اسے عارضی اور فوری لذت نظر آتی ہے، اس کا اسیر ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لذت نیکی میں ہے وہ برائی میں ہے نہیں، لیکن نیکی کے لیے دو شرطیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، کسی نے راستے سے نہ گھڑ لی ہو۔ ایک تو عمل وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جسے کرنے کا آپ نے حکم دیا، اور دوسرے یہ ہے کہ پورے خلوص سے اور اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اگر نیکی سے بھی نیت اور ارادے اور خلوص میں ہی فرق آ جاتا ہے، کوئی شخص بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ اس کے سجدے اور اس کا قیام قبول فرمائے اور اس پر راضی ہو اور اس کے گناہ معاف فرما دے، بلکہ اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے بڑے خلوص سے اور بڑا منہمک دیکھیں اور لوگ مجھے پارسا مانیں۔ اب وہ جو قلبی کیفیت ہے اس کے بدل جانے سے اس کا اثر بدل جائے گا۔ بظاہر جو دیکھے گا وہ تو یہی سمجھے گا نیکی کر رہا ہے، لیکن اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو وہ نیکی نہیں ہوگی بلکہ ریاکاری ہوگی، جو بہت بڑا جرم ہے کہ نیکی اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے نہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کے نبی کی خوشنودی کے لیے نہیں، بلکہ نیکی کو اپنی بڑائی کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ ہے۔ تو اگر اللہ توفیق دے، ایمان اور عقیدہ بھی وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور عمل بھی خلوص دل سے حضور کی غلامی کا اتباع کا کرے، تو اس کے لیے نہ موت کا ڈر رہتا ہے نہ آخرت کا ڈر، بلکہ آخرت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں وہ وقت اس لیے گزارتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ایک معین وقت تک کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں رکھنا ہے، لیکن وہ آخرت سے ڈرتا نہیں بلکہ آخرت کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے، اس میں موت کا انتظار کرتا ہے کہ کب موت آئے اور ان جھمیلوں سے جان چھوٹے اور میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر حاضر ہوں۔ یہ ایک فطری اور طبعی چیز ہے جو اس کے اندر پر، بالکل اس طرح جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے، ہر نوجوان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی باہر ملک چلا جاؤں، ہر بزرگ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا باہر کسی ملک چلا جائے۔ کیوں چلا جائے؟ آخر اپنوں سے دور ہو جائے گا، رشتہ داروں سے دور ہو جائے گا، گھر سے دور ہو جائے گا، شاید والد فوت ہو جائے اور اسے وہاں سے آنے کی فرصت بھی نہ ملے، جنازہ بھی نہ پڑھ سکے، کفن دفن میں بھی شریک نہ ہو سکے، لیکن ایک امید انہیں ہوتی ہے کہ باہر کے ملک میں چلا جائے گا تو روزی زیادہ کما لے گا، اس لیے پیسے دیتے ہیں لوگوں کو، منتیں کرتے ہیں، خوش آمدیں کرتے ہیں۔
ورنہ آپ کسی سے کہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو 2 میل تک میرے ہمراہ کر دیں، یہ واپس آ جائے گا، تو وہ فوراً کہے گا میں بیٹا آپ کے ساتھ کیوں بھیج دوں گا، کس خوشی میں بھیج دوں، میرا آپ کے ساتھ بیٹا کو بھیجنے کا کیا مطلب ہے، آپ پتنی کون ہے، میں نہیں جانتا کیا ہو اسے۔ یا کسی سے کہیں 2 دن کے لیے یار مجھے تمہارے بیٹے کی ضرورت ہے، میری کچھ مدد کر دے گا، اسے یہاں چھوڑ دیں، کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اور ایک گھر سے دوسرے گھر نہیں بھیجتے، جبکہ ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجتے ہیں اس امید پر کہ وہاں جا کر زیادہ روزی کما لے گا، زیادہ پیسے کما لے گا۔ یہ ایک یقین ہے لوگوں کے دلوں میں، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، پتہ نہیں وہاں جا کر کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو جائے، وہاں جا کر روزگار ملے نہ ملے، وہاں جا کر شاید زیادہ پریشان ہو۔ لیکن لوگوں نے اپنے دل میں ایک بات بٹھا رکھی ہے کہ جو بھی باہر جائے گا وہ دولت مند ہو جائے گا، زیادہ پیسے لے گا۔ اسی طرح جسے یہ یقین ہو جائے کہ اگلی دنیا کے لیے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور میں نے بہت کما لیا ہے، الحمدللہ میرا سرمایہ اگلی دنیا میں ہے، اسے ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے موت کا، وہ ڈرتا نہیں کہ موت ہی تو ایک راستہ ہے جس سے گزر کر مجھے آگے جانا ہے، اور میرا اپنا گھر ہے، مجھے گھر میں جانا ہے۔ لیکن اگر کردار درست نہ ہو، رات دن گناہ میں غرق ہو، اور پھر ایمان بھی نہ ہو، تو کافر تو کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے لاشعور میں، اس کے دل کی گہرائی میں دونوں جگہ یہ بات ثبت ہو جاتی ہے کہ میں آگے جو کچھ کر رہا ہوں اپنے لیے بگاڑ پیدا کر۔ تو اسی اصول کے تحت یہاں فرمایا کہ میرے حبیب ان سے کہیے، جب یہ یہود دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت تو صرف ہماری ہے، کوئی غیر یہودی جنت میں نہیں جائے گا، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ ذرا موت کی دعا کرو، جب تمہیں جانا ہی جنت ہے تو کیا مشکل ہے۔ اور ساتھ فرما دیا کہ یہ کبھی نہیں کریں گے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ اب یہود تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا انکار کیے بیٹھے تھے اور آپ کو معاذ اللہ غلط ثابت کرنا چاہتے تھے، تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں یہ کبھی نہیں دعا کریں گے، تو ہم دیکھ لیں ہم دعا کر رہے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ انہیں یہ یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور اگر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو واقعی ہمیں موت آ جائے گی، اس لیے کسی نے نہیں کی۔ اور فرمایا اس لیے نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم، انہیں اپنے کرتوتوں کی خبر ہے، جو کچھ آگے انہوں نے بھیجا ہے اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کریم معاف فرمائے، ہم جو ڈرتے ہیں تو ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں، سب کو یقینی طور پر پتا ہے کہ موت نے آنا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں اپنی خطاؤں سے، اپنے گناہوں سے، عدم تیاری سے۔ اب کسی کے پاس ایک دن کا خرچ بھی نہیں، آپ اسے اٹھا کر کسی دوسرے ملک کا کہتے ہیں جا کر چھوڑیں، تو وہ ڈرے گا تو صحیح، نہ اس کی وہاں واقفیت ہے، نہ اس کے پاس سرمایہ ہے، نہ اس کا وہاں کوئی ٹھکانہ ہے۔ تو آخرت کو جب ہم نے اس طرح چھوڑ رکھا ہے تو ہمیں ڈر تو لگے گا، لیکن اللہ کے وہ بندے جو رات دن دنیا کا کام بھی آخرت کے لیے کرتے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، عبادت ہے۔ ایک بار فرمایا کہ مومن رزق کے حلال کماتا ہے، عبادت، وہ رزق اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو عبادت ہے، صدقہ شمار ہوتا ہے۔ عرض کیے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کا نان نفقہ تو اس پر واجب ہے، اس کے ذمے ہے، تو بچوں کو کھلائے گا تو یہ کون سا صدقہ یا کون سا ثواب کا کام ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام اللہ کی طرف سے کسی کے ذمے اسے پورا کرنا ہی تو ثواب ہے۔ جو ذمہ داری اللہ کریم کسی کو دیتا ہے اسے اس غرض سے پورا کرنا کہ اللہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میری ذمہ داری لگا میں پورا کروں، تو یہی تو عبادت ہے۔ تو مومن کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے جب وہ دنیا کا ہر کام
اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اطاعت میں کرتا ہے۔ بحیثیت انسان اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت کافی ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی غلطیاں کر کے توبہ کرے، وہ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ ایسا کریم ہے کہ غلطیوں پہ بھی ثواب دے دیتا ہے، لیکن اگر اس دامان رحمت سے وابستہ رہا جائے، غلطی ہو تو توبہ کی جائے، اللہ سے مغفرت طلب کی جائے، تو پھر نہ موت کا ڈر رہتا ہے اور نہ آخرت میں جانے سے بندہ ڈرتا ہے۔ لیکن جو لوگ آگے برائی بھیجتے ہیں، فرمایا یہ تو ان کے پاس تو ایمان بھی نہیں ہے، ان کا کردار بھی نہیں ہے، اس لیے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور یہ مت بھولیں کہ دنیا میں زیادہ عرصہ رہیں گے تو شاید اعمال کچھ مٹ جائیں گے یا اللہ کو کوئی بات بھول جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ کریم ظالموں کی ہر ادا سے واقف، اسے ان کے کردار کا بھی پتہ ہے، ان کے ارادوں کا بھی پتہ ہے، اور ان کی آخرت بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا بلکہ یہ تو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، ان کو تو آپ دوسرے لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ دنیاوی زندگی پہ حریص پائیں گے، یہ تو چاہیں گے کہ کبھی موت آئے ہی نہیں۔ اور بے وقوف ایسے ہیں کہ یہ بات نہیں سمجھتے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگر انہیں لمبی زندگی مل بھی گئی تو اللہ کے عذاب سے چھڑا تو نہیں سکے۔ ایک کافر غیر مومن اور بدکار، کافر بھی ہے بدکار بھی ہے، تو جتنا لمبا جیے گا اتنا لمبا برائی کرتا چلا جائے گا، اور اتنی لمبی سزائیں بڑھتی چلی جائیں گی کہ جائے کہ زیادہ عرصہ جینے سے انہیں کوئی فائدہ ہو۔ زیادہ عرصہ رہنے سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ عرصہ رہنے سے بھی فائدہ اسی کو ہوگا جسے ایمان اور توفیق عمل نصیب۔ مدینہ منورہ میں دو لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ اکٹھے رہتے تھے، اپنے قبیلے اپنے خاندان سے الگ ہو کر آئے۔ تو ان میں سے ایک بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو دوسرا بھی دنیا سے رخصت ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں مومن تھے، دونوں آپ کے غلام تھے، اطاعت گزار تھے، دونوں کا ایمان اور عمل درست تھا، لیکن ان میں سے فضیلت کس کو ہے؟ جو پہلے فوت ہو گیا اس کا درجہ زیادہ ہے، یا جو کچھ عرصہ بعد میں زندہ رہ کر فوت ہوا اس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بعد میں فوت ہوا ظاہر ہے کہ جتنا عرصہ وہ زندہ رہا مزید نمازیں ادا کرتا رہا، اطاعت الہی کرتا رہا، مزید نیکیاں کرتا رہا، تو درجہ اسی کا بلند ہوگا جس کے اعمال زیادہ ہیں۔ وہ تو جب فوت ہو گیا تو وہاں اس کا عمل ختم ہو گیا، لیکن جو بعد میں زندہ رہا اسے توفیق عمل نصیب رہی اور اس نے عبادت بھی کی، عمل بھی کیا، تو وہ تو ظاہر ہے اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ تو لمبی عمر بھی اس کے لیے مفید ہے جس کا ایمان بھی درست ہو اور توفیق عمل بھی ہو، تو اس کے لیے تو زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے کہ ہر لمحے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر لمحے میں درود شریف پڑھتا ہے، کسی لمحے کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، کسی لمحے سجدے میں ہے، کسی لمحے رکوع میں ہے، کسی لمحے رزق حلال کی تلاش میں محنت اور مزدوری کا، تو یہ ساری عبادت ہے۔ کسی لمحے بچوں کی پرورش کی فکر میں ہے، کسی لمحے بچوں کی حفاظت کی فکر میں ہے، کسی لمحے نوع انسانی کی بھلائی کی فکر میں ہے، دوسروں کے کام آنے کی فکر میں ہے۔ تو اگر یہ نعمت نصیب ہے تو پھر تو ایک ایک لمحہ زندگی کا قیمتی ہے اور اس کے لیے ترقی درجات کا سبب ہے۔ لیکن جسے ایمان بھی نصیب نہیں اور کردار بھی برا ہے، فرمایا یہ ہزاروں سال بھی جئیں گے
تو ان کے لیے ہزاروں سالوں کی مصیبتیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی، عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ خود دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کرتے ہیں اسے اللہ کریم دیکھ رہا ہے۔ قرآن حکیم میں 30 پارے ہیں، 6,500 سے زیادہ آیات مبارکہ ہیں، لیکن قرآن کی ہر آیت پوری ہدایت ہے۔ اگر صرف وہ ایک آیت نازل ہو جاتی اور کچھ بھی نہ ہوتا تو انسانی ہدایت کے لیے کافی۔ ہر آیت کا یہ مقام ہے کہ پوری زندگی کا نصاب اس میں موجود۔ اب اسی ایک آیت کو دیکھ لیجئے، واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں اللہ کریم خود اسے دیکھ۔ اب اس ایک آیت پہ ایمان ہو، یقین ہو کہ کوئی بندہ جھوٹ بولے گا، چوری کرے گا، قتل کرے گا، برائی کرے گا، گناہ کا ہر کام ہم چھپ کر کرتے ہیں، ہر کوئی گناہ کا ہر کام چھپ کے کرتا ہے، لیکن جب یہ ایمان ہو کہ میرا اللہ میرے پاس ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، بندوں سے تو چھپے گا، اللہ سے کیسے چھپے گا؟ کوئی مال میں آمیزش کرتا ہے، اصل کے ساتھ نقل ملا کے بیچتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کے بیچتا ہے، لوگوں سے چھپ کے کوئی بھی سڑک پر بیٹھ کر اس میں آمیزش نہیں کر رہا ہوتا کہ اچھا برا مال ملا کر بیچوں، چھپ کے کرتا ہے۔ کوئی چوری کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، کوئی غلط کام جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ چھپ کے کرتا ہے۔ لیکن اگر اس آیے کریمہ پہ اسے اللہ یقین دے دے کہ میں جہاں بھی ہوں، جب بھی ہوں، جو بھی کر رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو گناہ کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ پھر غلطی سے ہو جائے تو اسی وقت چیخ اٹھتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا، میں نے کہ اللہ کے روبرو اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر انہوں نے ایک اور اعتراض گڑھا، جس آدمی کے پاس دلائل نہ ہوں اس کے پاس بے جا اعتراضات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اور فرشتہ نازل ہوتا اور وہی لاتا تو ہم ایمان بھی لے آتے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین وہی لاتے ہیں مجھ پر، اور جبرائیل امین نے تو 1000 مرتبہ ہماری قوم کو غرق کیا، تباہ کیا، ہماری نسلیں اجاڑ دیں، عاد اور سمود کو تباہ کر دیا، کبھی طوفان لے آئے کسی پر، کبھی کسی کا تختہ الٹ دیا اور زمین کے ٹکڑے کو ہی الٹا کر دیا، تو تباہیاں لاتے رہے ہم پر، تو یہ ہم تو جبرائیل امین کی لائی ہوئی بات کو نہیں مانیں۔ اعتراض کا انداز دیکھیں کہ جبرائیل تو وہ فرشتہ ہے جس نے ہماری نسل میں کئی دفعہ تباہی اور بربادی پیدا کی ہے، اب کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم مان بھی لیتے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہیے کل من کان عدوا لجبریل، انہیں کہیے جس کو جبریل سے دشمنی ہے وہ یہ بات اچھی طرح سن لے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے اللہ کا سچا قرآن آپ کے قلب اثر پہ اتارا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری لگی اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ کی وحی لے کر آپ کے قلب اثر تک اس نے پہنچائی، اور وہ وحی ایسی ہے مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے جو اللہ کے وعدے یا جو اللہ کا کلام تھا اس کی تصدیق کرتی ہے، ہدن، زندگی کے تمام شعبوں کی صحیح رہنمائی کرتی ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری سناتی ہے۔ جبرائیل امین نے قصور کیا کیا کہ جب بھی جو کام بھی کیا اللہ کے حکم سے کیا، اگر تمہاری طرف کسی تمہاری بستی کی طرف تباہی لانے کا سبب بنے
تو اس میں قصوروار جبرائیل امین نہیں تھے، تم لوگ تھے، تم نے برائیاں کی اور اللہ نے انہیں حکم دیا، انہوں نے تباہ کر دیا، وہ سزا تو اللہ کی طرف سے تھی۔ اور وہی جبرائیل امین ہے جو بعثت آقا نامدار سے لے کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نور ہدایت لا رہا ہے، تمام ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری لا رہا ہے، اور ہدن زندگی کے ہر کام کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ لا رہا ہے۔ قرآن کی 3 صفات ہیں۔ جو حق پہلے نازل ہوا اس کی تائید فرماتا ہے، زندگی کے ہر کام کی صحیح رہنمائی فرماتا ہے۔ خدا کا معنی ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ بالآخر دھکے کھانے کے بعد ہر چہ دانا کند نادان لیک بعد از خرابی بسیار، دانا جو کرتا ہے کرتا نادان بھی وہی ہے۔ اگر دانا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے تو نادان بھی کبھی ناک میں ڈال کے پیٹ نہیں بھر سکتا، لیکن بڑی خرابی کے بعد اس حقیقت تک پہنچتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ غلط طریقے جتنے ہوتے ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 2 نقطوں کے درمیان جو کم سے کم فاصلہ ہوتا ہے وہ خط مستقیم ہوتا ہے، اور جتنے اس میں ٹیڑھے میڑھے خط بناتے جائیں اور دونوں نقطوں کو ملا دیں تو نقطے تو مل جاتے ہیں، لیکن وہ راستہ لمبا ہو جاتا ہے، پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ہر کام کا اصول یہی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ آسان اور مختصر ہوتا ہے، اور اسی کو غلط کرنے کا طریقہ پیچیدہ اور نقصان دہ ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے، گناہ ثواب سے الگ۔ مثلا ایک آدمی مزدوری کر کے شام کو پیسے لیتا ہے تو اس میں کوئی ایچ پیچ ہے، لیکن وہی 100-150 روپیہ چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، مزدوری نہیں کرتا، کسی کی جیب کاٹتا ہے، تو وہ آسان تو نہیں ہے۔ کتنا خطرہ مول لیتا ہے اور کتنی مشکل سے اس تک پہنچتا ہے۔ تو ہمیشہ غلط کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اور سیدھا کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو فرمایا قرآن کی دوسری بڑی برکت یہ ہے کہ خدا یہ زندگی کے ہر کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت دیتا ہے انہیں کہ یہ زندگی تو ایک عارضی شے ہے، تمہیں تو اللہ کے حضور جانا ہے، وہاں تمہارے لیے بے شمار نعمتیں ہیں، قرب الہی ہے، وصال محمدی ہے۔ لیکن اگر کوئی بد نصیب، یہاں ایک بات یہ بھی ہے، نزلہ علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرما۔ اس کا مطلب ہے کہ مابت وی قلب ہے۔ انسان کے وجود میں دماغ ہے جو سب دیکھتا ہے، سب سمجھتا ہے، سب محسوس کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اور جو فیصلہ دماغ کرتا ہے اعضاء و جوارے ہاتھ پاؤں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے دماغ فیصلہ کرنے والی شے نہیں ہے۔ دماغ بھی جو کچھ دیکھتا ہے، جو سمجھتا ہے، سب کچھ قلب کے پیش کرتا ہے، فیصلہ قلب کرتا ہے۔ دماغ کو قلب کے بعض فیصلوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات چوری کرنے والے کو اس کا اپنا دماغ بھی کہتا ہے کہ تو برائی کر رہا ہے، لیکن اس کا دل کہتا ہے کہ کرو، وہ کرتا ہے۔ جوا کھیلنے والے کو بھی اپنا دماغ سمجھو، اس سے بھی سوچ آتی ہے کہ میں کیوں پیسے برباد کر رہا ہوں، اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو حکمران دل ہے۔ دل ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک پمپنگ مشین ہے جو سارے جسم میں خون پہنچاتی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے عالم امر کا ایک لطیفہ ربانی رکھ دیا ہے۔ حقیقی قلب وہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اذا فسد، اور اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے، فسدت الجسد کلہ، تو سارے وجود میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، خوب غور سے سن لو، یہ قلب ہے۔ تو دماغ عالی جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی مخلوق میں یکتا تھا، کسی دوسری مخلوق کو اس پائے کا دماغ نصیب نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر، ذات اطہر، ایک ایک ادا، ایک ایک چیز کائنات میں ساری چیزوں سے افضل ترین ہے۔ آپ کی نظر، آپ کا نطق، آپ کی شکل مبارک، آپ کا قد عالی، آپ کی زبان، آپ کی بات، آپ کا لباس، ہر ادا میں آپ بے مثل ہیں اللہ کے بعد، مخلوق میں کوئی آپ کی مثال نہیں۔ اسی طرح دماغ عالی بھی بے مثال تھا، لیکن دماغ مادی ہے، مادے سے بنا ہے، اور اس کا کام بدن کے اہتمام و انصرام کرنا ہے، مادے کے اہتمام کرنا ہے، اور قلب جو لطیف ربانی ہے وہ محبت وحی ہے، وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کا کلام نازل ہوا، اللہ کی وحی نازل ہوا۔ اور اسی لیے قرآن حکیم نے ذکر خفی قلبی پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہر حال میں تو ذکر قلب ہی کر سکتا ہے، لیٹیں گے، سو جائیں گے، زبان تو رک جائے گی۔ اور صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نور ایمان اور تجلیات ایمانی کی خصوصیت جب قرآن بتاتا ہے تو فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کھال سے لے کر نہا خانے دل تک ان کے بدن کا ہر ذرہ ذاکر ہو گیا۔ جب قلب ذاکر ہوتا ہے تو وجود کے گوشے گوشے، کونے کونے میں اللہ کا نور پہنچا دیتا ہے۔ سارا خون واپس دل میں آتا ہے، دل میں آ کر صاف ہو کر دوبارہ سارے بدن میں جاتا ہے، جلد تک، انگلیوں کے پوروں تک، سر سے پاؤں تک، سارے بدن میں تازہ ہو کر جاتا ہے، پھر واپس دل میں آتا ہے۔ تو اگر اس میں نہا خانہ دل میں اللہ کی یاد بیٹھ جائے اور اللہ کا نام بیٹھ جائے، عظمت الہی موجود ہو، محبت آقا نامدار موجود ہو، دل میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ موجود ہو، تو وہ انگ انگ میں، نس نس میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اصل دل ہے اور محبت وحی الہی دل ہے، نزول وحی کا مقام قلب اطہر ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبرائیل امین نے تو آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے نازل کیا، جو تصدیق کرتا ہے پہلی کتابوں کی، رہنمائی کرتا ہے زندگی کے ہر کام کی اور صحیح رہنمائی کرتا ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔ اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہمیں نور یقین عطا فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے، اپنی اور اپنے نبی کریم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں
امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں، وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔